بلوچستان کے الیکشن ٹرائبونل کے ہاتھوں دھاندلی کے الزامات پر نااہل قرار دیے جانے والے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کو سپریم کورٹ نے عبوری طور پر بحال تو کر دیا، لیکن اپوزیشن کی جانب سے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے بعد ان کے لیے ایک نیا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بچ پائیں گے یا کھڑک جائیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد سیکرٹری قومی اسمبلی کو جمع کروا دی گئی ہے۔ قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد کا نوٹس نون لیگی رہنما مرتضی جاوید عباسی اور بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا نے جمع کرایا۔ نوٹس پر اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کے دستخط بھی موجود ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا نوٹس آئین کے آرٹیکل 53 کی شق 7 کے پیرا جیم کے تحت جمع کرایا گیا۔ قومی اسمبلی میں حکومت کی پھرتی نوٹس میں ڈپٹی اسپیکر کے خلاف آئین اور قواعد کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ قرارداد کے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ مختلف مواقع پر ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے آئین اور قواعد کی خلاف ورزیاں کی گئیں۔ نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر قواعد کی خلاف ورزی کر کے ارکان کا اعتماد کھو چکے ہیں، لہٰذا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف قرارداد پر 7 دن بعد کارروائی شروع کی جائے۔ نوٹس کے 7 دن بعد قرارداد کو کارروائی کے لیے قومی اسمبلی کے ایجنڈے میں شامل کر دیا جائے گا۔ اسی دن تحریک پیش کرنے کی اجازت ملنے پر اس پر رائے شماری ہوگی اور یوں معاملہ نمٹایا جائے گا۔ اس سے پہلے بلوچستان ہائی کورٹ کے الیکشن ٹرائبونل نے بے ضابطگیوں کے الزامات پر NA 265 کوئٹہ سے قاسم سوری کی کامیابی کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دے دیا تھا اور حلقے میں دوبارہ انتخابات کا حکم دیا تھا۔ نادرہ ریکارڈ کے مطابق یہ پاکستان کا واحد حلقہ تھا جہاں ہاتھوں کے انگوٹھوں کے علاوہ ووٹوں پر پاؤں کے انگوٹھوں کے نشانات بھی پائے گئے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے الیکشن ٹرائبونل نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ حلقے میں ریکارڈ دھاندلی ہوئی، 1,14,000 میں سے 65,000 ووٹ غلط تھے۔ قاسم سوری کی انتخابی کامیابی کو نوابزادہ لشکری رئیسانی نے چیلنج کیا تھا اور سن 2018 انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ تاہم سپریم کورٹ آف پاکستان نے قاسم سوری کی اپیل پر بلوچستان الیکشن ٹرائبونل کا فیصلہ عبوری طور پر معطل کر دیا تھا۔